strong. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد پرویز اقبال اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی موجود بیل بٹن کے آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ بغیر سرمائے کے کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ، وہ نوجوان جو کاروبار یا کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے بزنس ہیں جو بغیر سرمایہ کے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے آئیڈیاز نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان اس طرف توجہ نہیں دے سکتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس سلسلے میں کچھ ویڈیوز میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں اور اس سلسلے کی اگلی ویڈیو جو ہے وہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو ناظرین جو میں نے بنائی تھی، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح وہ نوجوان، وہ پڑھے لکھے لوگ، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، صرف میٹرک یا کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ گاڑیوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹوکن لگوانا، نام کروانا اور اس طرح کا ایک سیٹ اپ، میری پوری ڈیٹیل ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے، اس سے پچھلی ویڈیو، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس کو دوبارہ سے، یا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں نے آج کا جو میرا آج کی جو میری ویڈیو ہے، میں اس کے ساتھ اس کو لنک کروں گا کہ اگر آپ اسی کام کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ اگر آپ بنا سکتے ہیں، کہیں چھوٹے سا ایک آفس لے لیں یا کسی جگہ کسی جو شاپ ہوتی ہے اس کے ساتھ باہر چھوٹی سی جگہ آپ لے لیں کسی سے، اس پہ اپنا ایک کاؤنٹر رکھ لیں، تو اس کے اوپر بھی آپ یہ کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے رابطے اور لنکس بنوا سکتے ہیں تو پھر تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا باقاعدہ آفس ہو یا کچھ، لیکن اگر رابطے بنانے کے لیے اور لوگوں کو یہ مشکلات ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے اس سے رابطہ کہاں پہ کریں، کہاں پہ بندہ ملے گا، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ تو ڈاکومنٹس کا جو سلسلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑیوں کا، اس کے اوپر آپ اگر اپنا ایک منظم ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیں، اپنی ایک ریپو آپ ڈیولپ کر سکیں تو بہت اچھا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام ہیں جو لوگوں کو آپ یہ سروسز جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ الگ سے بھی کر سکتے ہیں اور جو گاڑیوں والا جو کام میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا اس کے ساتھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہے ایک اس وقت پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز، کالجز، بورڈز، ان کے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں، ان کے ایڈمیشن میں جب سیشن آتا ہے، مثلا یونیورسٹی کی ہم بات کریں تو سال میں 2 بار یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایڈمیشن کرتی ہیں، جن میں زیادہ تر جون، جولائی اور نومبر، دسمبر یا پھر دسمبر جنوری میں یہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ساری شامل ہیں۔ اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ پورے پاکستان میں اپنے ایڈمیشنز کرتی ہے، وہ بھی سال میں 2 بار اس کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں۔ لیکن باقی بھی یونیورسٹی، جو بچے یا بچیاں انٹرمیڈیٹ سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس یونیورسٹی میں جائیں، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں سے، کس یونیورسٹی میں وہ ہے۔ تو اگر آپ اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک سرچ کر لیں، دیکھ لیں کس یونیورسٹی میں جو ہے آپ، خاص طور پہ آپ جس شہر میں، جس جگہ پہ آپ ہیں، اس کے قریب ترین کون سی یونیورسٹیز لگتی ہیں اور ان میں کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یا کوئی بچے اور بچیاں دوسرے کسی شہر میں جا کے بھی اگر کام کر سکتی ہیں، پڑھائی کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، تو ان یونیورسٹیز کے بارے میں بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً ساری یونیورسٹیز آن لائن ایڈمیشنز جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں۔ آپ گھر بیٹھے اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں،
لیکن عام طور پہ والدین کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یا بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو معلومات زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا یہ پروسیس نہیں کروا سکتے. تو اگر آپ ان کے لیے یہ ہیلپ کر دیں، سال میں 2 بار جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کالجز کے ایڈمیشن چل رہے ہوتے ہیں. میٹرک سے فارغ ہونے والے جو بچے ہیں وہ کالجز میں ایڈمیشن کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان کا ایک سیٹ اپ آپ بنا لیں کہ لوگوں کو آپ آن لائن ایڈمیشن کی سہولت جو ہے وہ فراہم کر سکیں، ان کو ہیلپ کر سکیں. آپ نے ان سے جسٹ جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ لینا ہوتا ہے، اس کو آن لائن آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اور فی جو ہے وہ بھی آن لائن ہی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو سہولیات ہیں آپ ان پہ تھوڑا سا جان پہچان حاصل کر کے تو اپنا جو یہ کام ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. ایسے جو تعلیمی بورڈ ہیں، آپ کسی بھی شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کے قریب ایک تعلیمی بورڈ ضرور لگتا ہوگا جس میں ہر یعنی سال میں تو 2 بار اس میں ایگزام جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جس میں اینول 1 اور اینول 2 اس کو نام دیا گیا ہے. پہلے تو اس کو اینول اور سپلی کا نام دیا جاتا تھا، لیکن اب سپلی کا نام جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اینول 1 اور اینول 2 ہے. اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ بھی بہت سارے چینج ہو گئے ہیں، بہت ساری آسانیاں آ گئی ہیں. تقریباً سارے بورڈ جو ہیں وہ آن لائن ایڈمیشن جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے بچوں کے ایڈمیشنز آپ بھیج دیں، رول نمبر سلپ جو ہے وہ آن لائن آ جائے گی، آپ نے پرنٹ نکالنا ہے اور اسٹوڈنٹس کو دے دینا ہے. تو یہ ساری سہولیات ایسی ہیں جو ہر بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. والدین کے لیے مشکل ہوتی ہے، بچوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک ایسا سیٹ اپ بنا سکیں، اس میں جسٹ آپ کو ایک کمپیوٹر، ایک پرنٹر چاہیے، یا پھر اگر آپ کمپیوٹر پرنٹر نہیں بھی ہے آپ کے پاس، آپ اپنے موبائل سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں. جب رول نمبر سلپ آئے یا کوئی چیز آپ نے سینڈ کرنی ہے تو کسی جگہ سے جا کے آپ آن لائن اس کو تھوڑی پیمنٹ دے کے سینڈ کروا سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ پیرنٹس اور والدین کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا جو رول ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو باقی اسی سے متعلقہ اور اس سے جڑا ہوا جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایپلیکیشنز لکھوانے کے لیے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی جو ایپلیکیشن ہے، مختلف جگہوں پہ ایپلیکیشنز ضرورت پڑتی رہتی ہیں ہر انسان کو، کسی گورنمنٹ ادارے میں، کسی جگہ کے لیے بھی. تو وہ ایپلیکیشنز لکھنے کے لیے، لکھوانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایپلیکیشن لکھنے کا جو آپ کے اندر ایک ہنر موجود ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو تعلیمی معیار ہے وہ اس تک جا چکا ہے کہ ڈگری ہولڈرز جو بچے ہیں وہ بھی اب ایپلیکیشن اردو میں یا انگلش میں لکھنے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن اگر تھوڑی سی پریکٹس کی جائے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے. تو ہمیں زیادہ تر اردو میں ہی ایپلیکیشنز جو ہیں ہمارے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں. انگلش میں بھی اگر آپ کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اردو میں کم از کم اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ایک بہت اچھا اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کو چلا سکتے ہیں. تو ایپلیکیشنز لکھنے کا کام، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو فارم ہیں ان کو فل کرنے کا، جس طرح مختلف جابز آتی ہیں تو اس کے فارم جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں، آن لائن دستیاب ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ دستیاب ہوتے ہیں. تو لوگ فارم لے آتے ہیں لیکن وہ فل کرنے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیا جائے. اگر آپ ان کو یہ فارم فل کرنے میں بھی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، جس میں ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، نام لکھنے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو اگر آپ وہ کر سکیں تو یہ بھی آپ لوگوں کو اس کی سہولت جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں. تو فارم فلنگ کا جو کام ہے یہ بھی آپ اپنے اس کام کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک خاص طور پہ جو جابز آفر ہوتی ہیں، جابز کا بھی ایک آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بڑا کام ہے. اگر آپ لوگوں کو صرف جاب انفارمیشن اس کے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ سہولت دے سکیں، اسی کام کے ساتھ ساتھ آپ اس کا بھی ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. میں آپ سے ایک ویب سائٹ آپ کو بتاتا ہوں، paperpk.com. پیپر پی کے یہ اکٹھا لکھا ہوگا .com. یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر پورے پاکستان میں اناؤنس ہونے والی ساری جابز موجود ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو فلٹرز کر کے سٹی وائز سرچ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، سیکٹر وائز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ہر طرح کی جابز جو ہیں پرائیویٹ، گورنمنٹ، سب اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں. تو آپ جس سٹی میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر آپ سٹی وائز اس کو سرچ کر لیں
اور پھر لوگوں کو آپ انفارم کر سکتے ہیں کہ جی یہ فلاں جابز جو ہیں اناؤنس ہوئی ہیں، آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، یا کم از کم آپ اپنی واٹس ایپ پہ ایک اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا دیں، تو لوگ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے، آپ سے اس کے لیے تعاون جو ہے وہ مانگیں گے، تو آپ ان کے فارم لے کے، فارم ڈاؤن لوڈ کر کے، ان کو فل کر کے آپ اس کا پروسیس کروا سکتے ہیں۔ ایسے ہی NTS ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو آپ ایک سروس جو ہے اس کی پرووائڈ کر سکتے ہیں مکمل۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ ایڈیشنل یہ کر سکتے ہیں، اسی سے متعلقہ ہے، وہ ہے زمین کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثلا زمین کی رجسٹری کروانا۔ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رجسٹری، تو آپ کو خود نہیں رجسٹری کروانے کے لیے کہیں اسٹامپ پیپر والا جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، تو آپ کسی سے اپنا ایک لنک بنا لیں کہ جی زمینوں کی رجسٹری کروانے کے لیے آپ میرے ساتھ تعاون کریں، تو آپ اسی سے پروسیس کروا سکتے ہیں۔ اپنا ان سارے کاموں میں آپ اپنا معقول معاوضہ اور کمیشن جو ہے وہ رکھ کے تو لوگوں کو یہ سروس جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین رجسٹری کروانے کے بعد اس کا انتقال چڑھانا ہوتا ہے جو پٹواری کے پاس جا کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے زمین سیل کرنے کے لیے پٹواری سے کاغذات نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فرد وغیرہ، وہ بھی بڑا مشکل ان کے لیے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ کرپشن کے باعث اور دیگر چیزوں کے باعث بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا جو ایک سیٹ اپ ہے، جو لنک ہے، جو رابطہ ہے، اگر آپ پٹوار خانہ سے قائم کر سکیں تو آپ ایک معقول معاوضہ اور سروس چارجز اپنے جو ہیں وہ رکھ کے تو آپ یہ جو ہے لوگوں کو اس کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری سروسز ہیں جو آپ تھوڑی بہت تعلیم اگر آپ نے حاصل کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں آپ کو کمپیوٹر اور اس پرنٹر کی ضرورت ہے، تو اگر آپ دونوں چیزیں بھی لینا چاہیں تو میرا خیال ہے کوئی سیکنڈ ہینڈ میں آپ 10-12 ہزار میں یہ دونوں چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے سیل فون پہ کریں، اور جو یہاں کمپیوٹر اور پرنٹ کا کام ہے وہ آپ کسی جگہ سے باہر سے کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، جس میں ایک نیا آئیڈیا آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔